ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب خالد کہہ رہے ہیں کہ ایران کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دھمکی جو ہے یہ سالڈ ہے اور اسرائیل ڈٹرمنڈ ہے، مگر میرا امپریشن یہ ہے کہ ایران اس کو سیریسلی نہیں لے رہا اس دھمکی کو. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک ایران کا پوائنٹ آف ویو ہے، ایران کی جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ اسی بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ جو دھمکی ہے جس کو وہ کریڈیبل دھمکی کے طور پہ رکھیں گے، لہذا بیان دینا، کوئی ایئر کرافٹ کی موومنٹ دکھانا، وہ اس لیے بھی ضروری ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پریشر بلڈ کر کے ایران کو ڈائیلاگ کے لیے آپ آمادہ کر سکیں گے. یہ وہ ڈیٹرنس والی تھیوری تھوڑی سی. ڈاکٹر صاحب پریزیڈنٹ احمد نجاب صاحب تو آؤٹ آف دا وے جا کے اسرائیل کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو اڑا دینا چاہیے، یہ کر دینا چاہیے. وہ تو پرووک کر رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ایران کا یہی ہے کہ وہ اس قسم کے بیان دیتے ہیں جو کہ میرے نزدیک غیر ضروری ہیں، اور پرووک کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی آپ کو ہارش ریئلٹیز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ ساری قوم کو اکٹھا رکھتے ہیں وہ، کیونکہ وہ ایک ریولوشنری جذبہ ہو جاتا ہے نا کہ دنیا میں اسرائیل ہمیں اٹیک کرنے لگا ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے. اس طریقے کے ساتھ وہ جو انقلابی جذبہ ہے وہ پھر یہ تو نہیں کہ پریزیڈنٹ احمد نژاد صاحب اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے اس قسم کے بیان. یہ اندرونی طور پہ تو اس وقت ان کو ضرورت ہے چونکہ مخالفت موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کا جو نیوکلیئر ایشو ہے الٹیمیٹلی یہ یا تو ڈائیلاگ سے ہوگا یا پھر وہی جو ڈیزاسٹر والا سنیریو ہے کہ ایران پہ اٹیک ہوگا. تو میرے نزدیک اگر آپ نے کسی سٹیج پہ کوئی ڈائیلاگ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹیمپو کو ایسا نہ لے جائیں کہ آپ کو ڈائیلاگ کا آپشن آپ کا ختم ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ ایران کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تھوڑے سے مسائل ہیں. مثلا جو ان کی نیوکلیئر کی جو اتھارٹی ہے اس کا تیسرا انہوں نے چیف ابھی پچھلے ہفتے اسی ہفتے اپوائنٹ ہوا ہے. پہلے علی لاراجانی تھے، ان کے بعد ایک صاحب ہوئے، انہوں نے استعفیٰ دیا، اب ایک تیسرے شخص کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی ایک انٹرنل ڈائیلاگ چل رہا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ڈیل کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو یورپین ممالک ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ کوائٹ ڈائیلاگ ایران سے کر رہے ہیں جو امریکہ سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس سلسلے میں اگر یہاں کیوس ہوتا ہے اس کا یورپ پہ زیادہ اثر ہے. تو ان کی کوشش بھی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی قابل قبول حل نکال لیا جائے، اور یہی ایک راستہ ہے. تو اس کے لیے یہ پریشر ٹیکٹس ہے، تھریٹ کو زندہ رکھیں گے. اگر ان کے جہاز یا میسائلز ایران تک پہنچتے ہیں اسرائیل کے، تو ظاہر ہے عراق، سیریا، سعودی عربیہ، جارڈن، ٹرکی یہ راستے میں آتی ہیں. ان کی ایئر سپیس کے اوپر سے جانا پڑے گا. مجھے آپ بتائیں، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. سیریا کے اوپر سے اسرائیلی جہاز جاتے ہیں، سیریا کیا کرے گا؟ چپ کر جائے گا، لڑائی کرے گا، گرانے کی کوشش کرے گا، دنیا کو بتائے گا کہ یہ ہو گیا؟ کیا کرے گا سیریا؟ میرا نہیں خیال کہ اتنی اہلیت ان ممالک میں ہے کہ وہ اس طرح کے آپریشن کو روک سکیں. اور یہ جو مگر پھر سرپرائز ایلیمنٹ تو نہیں رہے گا، روک تو نہیں سکیں گے. مگر آپ کا کیا مطلب ہے؟ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، جہاز اوپر سے جائیں گے، دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ اسرائیلی جہاز جا رہے ہیں؟ نہیں، اگر تو فرض کیجئے ان کو یہ موقع ملا اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے بہت احتجاج تو بہت ہوگا، ساری دنیا کرے گی. لیکن جہاں تک اہلیت کا تعلق ہے وہ اہلیت بہت کم ہے. اہلیت ٹرکی کے پاس تو ہے، سیریا کے پاس اگر نہیں ٹرکی کیا کرے گا؟ کیونکہ ٹرکی کے اپنے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں جو بڑے پرانے ہیں، ملٹری تعلقات. مگر پروٹیسٹ کریں گے؟ پروٹیسٹ تو سارے ممالک پروٹیسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا پروٹیسٹ کرے گی. یہ جو بات موساد کے چیف نے کی کہ جی ہم نے سعودی عربیہ سے بات کر لی ہے، انہوں نے ہمیں آنکھ مار دی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے جانا ہے تو جائیے، ہم دوسری طرف دیکھیں گے، اس میں وزن ہو سکتا ہے بات میں؟ مجھے اس میں وزن نظر نہیں آتا. لیکن دوسری نفسیاتی مطلب ہے کہ سعودی عربیہ بالکل اس کے اوپر نہیں اگری کرے گا؟ نہیں، وہ برملا تو کبھی نہیں کہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس وقت عراق کی جنگ ختم نہیں ہو رہی تھی تو ایک جہاز گرایا تھا ایرانیوں کا، اس کے بعد ایک دم سے جنگ ختم ہوئی تھی. تو اس سے یہ ایک نفسیات بنتی ہے کہ ایک ڈیمیج اگر ہو جائے بہت بڑا تو اس کے بعد ایران کا ذہن بدل سکتا ہے. اس طرح کی سوچ جو ہے وہ میرا دو روٹس، ایک روٹ تو ہے نا اوپر ناردرن روٹ، جہاں وہاں وہ سیریا، عراق اور ٹرکی کے سے جائیں گے. سینٹرل روٹ جو ہے وہ ہے جارڈن اور عراق، اور سدرن روٹ جو ہے وہ ہے جارڈن، عراق اور سعودی عربیہ. میں آپ سے ڈاکٹر صاحب سوال پوچھتا ہوں، جارڈن تو کچھ نہیں کر سکتا، عراق کا کیا رویہ ہوگا؟ دیکھیے، عراق کا رویہ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا کیا رویہ ہوگا، کیونکہ جو تینوں آپ نے جن روٹس کی بات کی ہے اس میں عراق فگر کرتا ہے،
اور عراق ہی ایسی جگہ ہے جہاں اگر وہ چاہیں جہاز لینڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر ناردرن عراق میں ریفیولنگ بھی ہو ہاں سکتی ہے, ریفیولنگ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ عراق کا جو رول کرٹیکل ہوگا, وہ رول کرٹیکل ہے, اور اس کا کرٹیکل ہونے میں امریکی جو ہے رول اس سے زیادہ کرٹیکل بنتا ہے. تو مطلب امریکہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے اٹیک کیا تو پھر ضرور امریکہ کا حمایت ہوگی اس جی میرا خیال یہ کہ امریکہ کی حمایت بھی ہوگی, امریکہ کی خاموش سپورٹ بھی ہوگی, کیونکہ دیکھیں نا ایک تو یہ ہے کہ اتنی دور سے جہازوں کو لے جانا اور جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اچھا پھر یہ کہ جہاز چونکہ کافی تعداد میں جائیں گے تو لہٰذا ریڈار ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. مثلا سیریا کی آپ نے بات کی, سیریا کے پاس ٹیکنیکل کیپیبلٹی تو نہیں ہے, چلیے ایک جہاز گرا لیں گے تو فرق کیا پڑتا ہے, لیکن سیریا فوری طور پہ ایران کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے کہ جہاز اوپر موجود ہیں, وچ مینز کہ وہ ایران کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو ٹائم لیگ ہے, ساری سرپرائز ایلیمنٹ تو پھر ختم ہو وہ سیریا سے ایران پہنچنے کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم کافی ہے ایران کے لیے, اس کے لیے الرٹ ہونے کے لیے کہ وہ, اور ایران الرٹ ہو جائے گا. ایران الرٹ ہو جاتا ہے. خالد, یہ جو پریزیڈنٹ اوباما کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے ہیں, انہوں نے سیٹلمنٹ کر دینی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن, اسرائیل پیلسٹائن, تو اگر اس قسم کی چیز ہو جاتی ہے تو ان کا وہ جو سیٹلمنٹ آف اسرائیلی اور پیلسٹائن کانفلکٹ ہے اس کا ایجنڈا کہاں جائے گا؟ جہاں ہم نے کہا کہ دنیا کی اقتصادیات بھی تباہ ہو جائے گی, وہاں یہ چیزیں بھی تباہ ہوں گی. جو بھی آج تک امن کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں یہ بالکل واپس چلی جائیں گی. اور جو بھی انسان اس وقت تخمینہ لگاتا ہے اسرائیلی اٹیک کا, اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان جو ہوگا وہ مڈل ایسٹ کی سٹیٹس کو تباہ کرنے کا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, بریک سے ایک سوال پہلے, اگر مڈل ایسٹ کی سلوشنز جو اوباما صاحب چاہتے ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں گی, تو یہ بتائیں کہ مسلم کنٹریز جو ہیں, جو امریکن الائز ہیں, ان میں سب سے زیادہ ولنریبل کون سی کنٹری ہے جہاں ڈی اسٹیبلائزیشن سب سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ان میں سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, بحرین ہے, یہ وہ علاقے ہیں جن میں سیریا نہیں ہے, سیریا پہ کم ہے, جارڈن نہیں ہے. نہیں, سیریا اور جارڈن پہ اس لیے کم ہے کہ سیریا تو ویسے بھی ایران کے ساتھ سمپیتھیٹک ہے اور اس کا ایک ریڈیکل اپروچ ہے, پرو اسرائیل نہیں مانا جاتا. جارڈن کافی دور ہے ان ملکوں سے, لیکن جو قریب ملک ہیں یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں, ایجپٹ کے بارے میں, ایجپٹ کا یہ ہے کہ ایجپٹ میں ایک اپسرج ہوگی اینٹی امریکن, بیکاز وہاں تو ویسی ایک اینٹی امریکنزم ہے اور وہ مبارک کے خلاف بھی اچھا خاصا موومنٹ ہے. تو ایک اپسرج دیکھیں نا, ڈی اسٹیبلائزیشن تو ہول ریجن میں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو اصل جو امیجیٹ اور سیریس ڈیمیج ہے وہ ان سٹیٹس کو ہوگا جو ایران کے ارد گرد ہیں. اور عراق کے اندر بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, کیونکہ عراق کے اندر ایران بھی کارروائی کر سکتا ہے, اپنے لوگوں کو انکریج کر کے ادھر بھیج سکتا ہے. اس کے علاوہ عراق کے اندر بھی ایک کانفلکچوئل سچویشن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی. تھوڑا سا ہاں, میں آخری منٹ میں یہ بتائیں, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں رژیم چینج ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, میں پہلے تو ایک فکرہ یہ کہوں گا کہ جس قسم کی تفریق یا خلفشار ہم دیکھ رہے ہیں اس کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بااختیار ریاستیں ہیں. یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ اپنی عملداری نہیں ہے, بہت سے علاقوں میں کوئی اور لوگ ہیں جو ہر طرح کی گڑبڑ کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ غیر جمہوری ممالک ہیں جہاں پر ریاست کا اختیار لوگوں پر بہت زیادہ ہے. جب یہ چیز ہوگی اس سے حکمران عوام سے علیحدہ نہیں کھڑا ہوگا, بلکہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے گا عوام کے جذبات کے ساتھ رہ. ٹھیک ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوں گے.